تصور کریں ایک بھری بھری بازار، دکانیں سونے اور چاندی سے بھری ہیں، لوگ خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، تجارت چل رہی ہے، مال بک رہا ہے۔ لیکن اس خوشی کے پیچھے ایک گہری سیاہی چھپی ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگوں نے ایک ایسا جرم اختیار کر لیا تھا جس کی وجہ سے آسمانوں پر بیٹھے رب نے فرمان دیا، اور انہوں نے عبادت کی اس چیز کی جو اس نے انہیں دی تھی، تو انہیں تباہی نے آ گھیرا۔ کیا تھا وہ جرم؟ کیا ہوا تھا مدین میں؟ اور وہ نبی جس نے روتے ہوئے اپنی قوم کو سمجھایا، گڑ گڑایا، دعا کی، آخر کیوں ترس کھانے والی زبان بھی خالی گئی؟ آج ہم سنائیں گے وہ واقعہ جو قرآن کریم نے بار بار بیان کیا، حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین کی قوم کا واقعہ۔ سنیے اور سوچئے، کیا ہماری دنیا میں بھی یہی نشان نظر آتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین پر کئی انبیاء و مرسلین کو بھیجا۔ ان کا ایک ہی مشن تھا، انسان کو توحید کی طرف بلانا اور گناہ سے دور رکھنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہی مبارک انبیاء میں سے ایک ہیں۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ الشعراء، سورہ العنکبوت، ان سب میں ان کی دعوت اور ان کی قوم کا انجام بیان ہوا ہے۔ انہیں خطیب الانبیاء کہا گیا، یعنی انبیاء میں سب سے زیادہ فصیح اور مؤثر بات کرنے والے۔ ان کی زبان میں سچ کی طاقت تھی، لیکن ان کی قوم کے دلوں میں زنگ چڑھ چکا تھا۔ وہ کون تھی یہ قوم؟ کہاں تھا مدین؟ اور کیا تھا ان کا گستاخانہ جرم؟ آئیے اس تاریخ کو قدم قدم سمجھتے ہیں۔ مدین یہ ایک مشہور تجارتی شہر تھا، عقابہ کی کھڑی کے شمال میں، عرب، شام اور مصر کے رشتے میں۔ کارواں یہاں سے گزرتے، سونا چاندی مال و اسباب سب کچھ یہاں ملتا۔ اس قوم کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا تھا۔ مدین حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین کی نسل سے تھے، مطلب ایک ایسی قوم جو پہلے سے توحید کے سائے میں پلی بڑھی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور نفسانی خواہشات کے تسلط سے یہ قوم اللہ سے دور ہوتی گئی۔ دو بڑے جرم ان کے نام پہ درج ہو گئے تھے۔ مدیان یہ ایک مشہور تجارتی شہر تھا، عقبہ کی کھڑی کے شمال میں، عرب، شام اور مصر کے رشتے میں۔ کارواں یہاں سے گزرتے، سونا چاندی مال و اسباب سب کچھ یہاں ملتا۔ اس قوم کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا تھا۔ مدیان حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین کی نسل سے تھے، مطلب ایک ایسی قوم جو پہلے سے توحید کے سائے میں پلی بڑھی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور نفسانی خواہشات کے تسلط سے یہ قوم اللہ سے دور ہوتی گئی۔ دو بڑے جرم ان کے نام پہ درج ہو گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے اپنے ایک فرزند تھے۔ وہ اسی شہر میں پیدا ہوئے، اسی قوم میں پلے بڑھے۔ لوگ انہیں جانتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کی آواز سنتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا تو سب کچھ بدل گیا۔ انہوں نے کھڑا ہو کر پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اور ترازو میں کمی مت کرو، پیمانے مت گھٹاؤ۔ مجھے تمہارا بھلا چاہتے ہیں، پر میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر ایک ایسا دن آئے جو تمہیں گھیر لے۔ قرآن کریم میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ کتنی پیاری بات، کتنا صحیح لہجہ۔ وہ غصے میں نہیں بول رہے تھے، وہ ڈر رہے تھے اپنی قوم کے لیے۔ ایک نبی کا دل وہی ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کی تباہی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور انہوں نے بس ایک بات نہیں کی، انہوں نے عقلی دلیل بھی دی۔ اے میری قوم، دیکھو، میں تمہارا زیادہ نقصان کرنا نہیں چاہتا، میں تو صرف چاہتا ہوں کہ ان بری چیزوں کا سلسلہ ختم ہو۔ میرا ٹھہرنا یا چلنا اللہ کے حوالے، میں اس پہ توکل کرتا ہوں۔ لیکن کیا قوم نے سنا؟ کیا ان کے دل نرم ہوئے؟ مدین کے سرداروں نے سنا، لیکن ان کا دل نہیں پگھلا۔ ان کا تکبر اور بڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اور قرآن میں یہ بات محفوظ ہے، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنا مال جس طرح چاہیں نہیں خرچ کریں؟ تو ہی تو عقل مند اور سیدھا آدمی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بے غیرتی! وہ تانے مار رہے تھے ایک نبی کو۔ ان کی نماز پہ تکلیف تھی، ان کی نیک بات پہ تانا تھا، اور پھر آئی دھمکی۔ اے شعیب، اگر تیری قبیلت نہ ہوتی تو ہم تجھے ضرور پتھر مار کے مارتے، اور تیری قبیلت کے سامنے ہم تجھے کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ سوچئے،
ایک نبی خدا کو سننے کی جگہ یہ لوگ قبیلے کا تانا مار رہے ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام صرف اس وجہ سے محفوظ ہیں کیونکہ ان کا خاندان طاقتور تھا۔ اس پہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ دل ہلا دینے والا ہے۔ اے میری قوم، کیا میری قبیلت تمہارے سامنے اللہ سے زیادہ طاقتور ہے اور تم نے اسے پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ بے شک اللہ نے جو کچھ تم کرتے ہو اسے گھیرا ہوا ہے۔ انہوں نے صاف کر دیا، ان پہ کوئی ضیاع نہیں، کوئی خوف نہیں، بس اللہ کا خوف ہے اور اسی اللہ پہ بھروسہ ہے۔ لیکن قوم نہیں مانی، انہوں نے ترازو تھامنے سے انکار نہیں کیا، بت پرستی نہیں چھوڑی اور حضرت شعیب کی بات کو مذاق سمجھتے رہے۔ سالوں بیت گئے، حضرت شعیب روز رات سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، گنتی کے کچھ لوگ ایمان لائے، باقی دل میں خود کو اور بڑا سمجھتے رہے۔ پھر ایک روز عذاب کی نشانیاں آنے لگیں۔ اسلام کی تاریخ میں یہ ایک اہم بات ہے، اللہ کبھی بنا وارننگ کے عذاب نہیں بھیجتا۔ پہلے نبی آتا ہے، پھر بات کرتا ہے، پھر موقع دیتا ہے، پھر نشانی آتی ہے، اور جب تک حجت پوری نہ ہو جائے اللہ کے عذاب کی تلوار نہیں گرتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو بار بار کہا، اور مت بیٹھو ہر راستے پہ دھوکہ دینے کے لیے، اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالو مت۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھایا، دیکھو کیسا تھا تکبر کرنے والوں کا انجام۔ قرآن پاک میں یہ ذکر ہے۔ لیکن قوم نے حضرت شعیب اور ان کے ساتھیوں کو ایک بار اور دھمکی دی، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ ایمان والوں کو بھی دھمکی، سچ بولنے والوں کو بھی دھمکی۔ حضرت شعیب نے فرمایا، کیا ہم گھبرا کے تیری بات مان لیں جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دلا دی؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تیری قوم کے دین میں واپس آئیں جبکہ اللہ نے ہمیں اس دین سے نکالا؟ اور پھر ایک ایسی بات جو دل پر نقاشی کر جاتی ہے، ہمارا کام اللہ کے حوالے، وہ سب سے بہتر حاکم الحاکمین ہے۔ ان الفاظ میں ایک پوری زندگی چھپی ہے، توازن، صبر، یقین، توکل۔ حضرت شعیب کی قوم عذاب کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، لیکن عذاب ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک معمولی دن نہیں تھا۔ قرآن کریم نے اس عذاب کا ایک الگ ہی انداز میں ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، پھر انہیں ایک بھینکر ضرب آسمانی نے آ پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کے رہ گئے۔ قرآن کریم میں فرمایا، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے انہیں ایک بھینکر آواز نے آ پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا گیا یہ مدین کے بارے میں، انہیں صعیب العیم چھاتۂ عذاب نے گھیر لیا۔ اسلامی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ عذاب کی پہلے ایک شدت کی گرمی آئی، چاہے جہاں بھی جاتے سایہ نہیں ملتا تھا۔ پھر آکاش پر ایک بھاری بادل کا ٹکڑا اٹھا، لوگوں نے سوچا اب راحت آئے گی، وہ اس کے نیچے جم گئے، اور پھر اسی بادل سے آگ برسی اور ساتھ ضربۂ صاعقہ، آسمانی بجلی نے زمین ہلا دی۔ ایک عذاب جو ان پر چھٹی میں آیا جب وہ باہر تھے اور وہ گھر کے اندر بھی نہیں بچ سکے۔ پوری قوم، وہ لوگوں نے جو حضرت شعیب کو مارنے بھگانے کی بات کی تھی، وہ لوگوں نے جو ترازو میں دھوکہ دیا تھا، وہ لوگ اس رات کے بعد خالی میدان میں پڑے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام وہ اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے محفوظ رکھ لیا۔ عذاب کے بعد حضرت شعیب اپنی قوم کی طرف گئے اور فرمایا، اور قرآن نے یہ بات بھی قید کی، اے میری قوم، میں نے تمہارے پاس اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہارا بھلا چاہتا رہا، تو میں کیسے روں ان لوگوں پہ جو کافر تھے۔ کتنا درد بھرا جملہ، ایک نبی کا دل جو اپنی قوم کے لیے رویا، انہیں بچانا چاہا، سمجھایا، لیکن جب عذاب آ گیا تب بھی آنسو آئے، اس لیے نہیں کہ عذاب آیا بلکہ اس لیے کہ قوم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ درس گاہ ہے۔ اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں تجارتی بے ایمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے نفس کی خواہش کو اللہ کے حکم سے اوپر رکھ لے تو وہ صرف اپنا دنیا کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنے آخرت کے بارے میں بھی خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد، کیا ہم نہیں دیکھتے تجارت میں دھوکے بازی
آن لائن شاپنگ میں غلط ڈسکرپشن، ناپ تول میں خرابی، لوگوں کو ان کا پورا حق نہ دینا، خریدنے والوں کو دھوکا، یہ وہی جرم ہے جس پہ حضرت شعیب کی قوم پر عذاب آیا۔ دوسرا سبق، انبیاء کے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں خوشحالی اور مال کی برکت صرف اللہ کے حکم کے سائے میں رہتی ہے۔ جب انسان اللہ کی سیدھی راہ چھوڑتا ہے تو چاہے کتنا بھی زیادہ مال ہو، وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ تیسرا سبق، حضرت شعیب علیہ السلام نے مایوس نہیں کیا، سالوں تک سمجھاتے رہے، دعا کرتے رہے، روتے رہے۔ ایک دائی کا یہی کام ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا۔ چوتھا سبق، اللہ کبھی بنا حجت پوری کیے عذاب نہیں بھیجتا۔ نبی آ جاتا ہے، ایک موقع ملتا ہے، دوسرا موقع ملتا ہے، لیکن جب قوم کے ہاتھ میں دیے گئے سب موقع ویسٹ ہو جاتے ہیں، تب اللہ کا حکم آتا ہے۔ اپنی زندگی میں تجارت ہو، نوکری ہو یا کوئی بھی لین دین ہو، اللہ کا حکم یاد رکھیں، دوسروں کا حق نہ مارو، ایمانداری سے کماؤ۔ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اسی وقت توبہ کرو، پھرو، کیونکہ عذاب صرف پرانی قوموں کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، اور یہ بستی والے امن سے تھے، اس لیے کہ انہیں ہماری عذاب رات کو یا دن کو آتا، جبکہ وہ غافلوں میں سے تھے۔ اللہ ہم سب کو حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو سچے تجارت دار، سچے معاملات کرنے والے اور ایماندار انسان بنائے، آمین۔ آپ کو اس کہانی سے جو بھی سبق سیکھنے کو ملا اسے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ کامنٹ میں آمین لکھیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔